الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قسم کھاتا ہوں میں سورج کی اور اس کی روشنی کی، میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، میں قسم کھاتا ہوں دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھائے، رات کی بھی قسم کھاتا ہوں ضرور جب وہ سورج کو چھپا دے، قسم کھاتا ہوں آسمان کی اور اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، قسم کھاتا ہوں پھر سے زمین کی اور اس کی جس نے زمین کو بچھایا، قسم کھاتا ہوں جان کی اور اس کی جس نے جان کو برابر شرابر بنایا، پھر اسی جان کے اندر کچھ بری باتیں اور کچھ اچھی باتیں اللہ نے ڈالی۔ دیکھو کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو سنوارا، لیکن نامراد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے دلدل کے اندر دھسا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ضحیٰ، سورہ شمس کی یہاں تفسیر الحمدللہ شروع ہوئی۔ سورہ شمس مکی صورت ہے، مکی صورت ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر بھی عامتاً وہی مضمون ہوگا جو مکی صورتوں میں ہوتا ہے، عقائد وغیرہ پر بحث ہوگی۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور چند چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے ایک انسان کو ایک بنیادی ضابطہ بتایا کہ دیکھ اے انسان، ان سب چیزوں کی قسم کھا کر میں یہ بات تجھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو اچھے کاموں کے اندر لگایا تو اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ تو کامیاب ہوگا، لیکن اگر تو نے گناہوں کے دلدل کے اندر اور بری باتوں کے اندر اپنے نفس کو ڈالا تو اس کی بھی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ تو ناکام ضرور بھی ضرور ہوگا۔ اب ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی تو ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے، وہ اپنی باتوں کو ثابت کر سکتا ہے قسم کھائے بغیر، لیکن اللہ نے یہاں پر قسم کھائی بات کی اہمیت بتانے کے لیے۔ جیسے کہ کوئی آدمی، جیسے تمہارے والد صاحب تم سے کوئی بات کریں گے، جو بات ان کی ہوگی وہ سچی ہوگی، لیکن اگر وہ چیز اور وہ بات قسم کے ذریعے سے کہیں تو اس کا اثر دل پر کچھ الگ ہوتا ہے۔ مثلا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اتوار کے دن چھٹی ہونے والی ہے کاروبار کی،
اب کوئی آدمی وہ بھی مولوی جو جھوٹ تو بہت بولتا ہی نہ ہو، تو اس صورت میں اگر وہ قسم کھا کر یہ کہے، پہلے تو اگر عام زبان کے اندر یہ کہہ دے کہ اتوار کے دن چھٹی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، بات سن لی، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، میں قسم کھاتا ہوں اس کی ذات کی، اس کے اوصاف کی کہ کل اتوار کے دن چھٹی ہونے والی ہے، تو اس کا کچھ اثر دل پر الگ ہوتا ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قسموں کی ضرورت مجھے نہیں، لیکن میں قسم کھاتا ہوں، ایک نہیں دو نہیں، 7 قسمیں، 7 قسمیں اللہ نے کھائی، یہ بات بتانے کے لیے کہ اے انسان، اگر اپنی خواہش کو اچھے کاموں کے اندر تو نے لگایا تو تیری کامیابی کی گارنٹی میں دیتا ہوں، لیکن اگر تو نے اپنی خواہشوں کو برے کاموں کے اندر لگایا تو پھر تیری ناکامی کی گارنٹی بھی میں بھی دیتا ہوں۔ اب یہ ویسے تو یہ سورہ شمس مکی صورت ہے، اس کے اندر 15 آیتیں ہیں۔ معالم العرفان کے اندر ہے، مولانا عبدالحمید سواتی فرماتے ہیں کہ اس کے الفاظ 54 ہیں، 54، اور اس کے حروف اس صورت کے تو معالم العرفان کے اندر ہے کہ 246، 246، چونکہ ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، تو انشاءاللہ اس صورت کو پڑھیں گے تو کم سے کم 2460 نیکیاں آدمی کو ملتی ہے، یہ کم سے کم۔ پھر جیسا آدمی کا اخلاص، اللہ ایسا اجر بڑھاتا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قسم کھائی سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ وضحا، یہ دحوتن سے ہے، دحوتن کہتے ہیں روشنی کو، لیکن ہر روشنی کو دحوتن کہا نہیں جاتا، بلکہ دحوتن اس روشنی کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت تقریباً 10 بجے 11 بجے سورج کی جانب سے پھیلتی ہے، یعنی یہ چڑھتی ہوئی روشنی اس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ روشنی ہوتی ہے جو چلچلاتی ہے، جس کی روشنی بڑی تیز ہوتی ہے، ایسی روشنی دن کے اندر کبھی نہیں ہوتی۔ 10 سے لے کر 11 بجے تک کی جو روشنی ہوتی ہے نا، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی قسم کھا رہے ہیں، سورج جب اپنے کمال پر ہوتا ہے، جب اس کی روشنی سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے، جب چلچلاتی ہے، اس حالت جو سورج کی ہوتی ہے، اللہ نے اس حالت کی قسم کھائی۔ یہ 10 سے 11 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس کو چاش کا وقت بھی کہتے ہیں، صلاۃ ضحیٰ۔ چاش کی نماز کا بھی اہتمام ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اس نماز کی پابندی خود میں بھی بہت زیادہ کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نماز کا اہتمام بہت زیادہ کرتے تھے۔ نسائی کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے باقاعدہ مجھے وصیت کی تھی۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ ایک دم تاکیدی حکم کہ اے ابو ہریرہ، چاش کی نماز کی پابندی کرنا۔ معلوم ہوا کہ یہ نماز آدمی کاروبار میں جاتا ہے، یہ 10-1 بجے جاتا ہے، کاروبار میں جانے سے پہلے 2 رکعت چاش کی نماز ادا کر لے، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رزق کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ ہمارے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاش کی نماز پڑھنے سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو آدمی کو چاش کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھو یہ وقت وہ ہے جس وقت کی قسم خود اللہ نے کھائی، تو اس وقت کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، لہٰذا اس نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کی قسم کھاتے ہیں جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پیچھے چاند آتا ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ شروع مہینے کے اندر چاند کی جو سائز ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، مشکل سے نظر میں آتا ہے چاند، لیکن پھر جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں تو چاند کی سائز بھی بڑھتی جاتی ہے۔ جب 14 دن ہو جاتے ہیں تو پھر پورا چاند مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر 15 دن سے واپس گھٹنا شروع کرتا ہے۔ اس طرح یہ اپنی پوری سائیکل 28 دنوں کے اندر پوری کر لیتا ہے، پوری دنیا کا چکر یہ 28 دنوں کے اندر لگا دیتا ہے چاند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں چاند کی قسم کھا رہے ہیں۔ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے تو دیکھو، ویسے تو چاند کی بھی قسم کھا سکتے تھے، لیکن یہ قید کائے کو لگائے کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اس لیے کہ وہ چاند جو درمیانی مہینے کے اندر نکلتا ہے، جو سورج کے فوراً غروب ہو جانے کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے، اس چاند کی روشنی کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے، اس کی روشنی بالکل کمال کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اس چاند کی روشنی کی قسم کھا رہے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ جو سورج کی قسم کھائی گئی تو وہ بھی سورج، ایسے سورج کی قسم کھائی گئی جس کی روشنی کمال پر ہوتی ہے، نہ یہاں پر جو چاند کی قسم کھائی گئی تو یہ چاند کی قسم بھی
اس حالت میں کہ اس کی روشنی کمال پر ہو۔ ویسے تو یہ دنیا کا چکر سورج بھی لگاتے ہیں، لیکن سورج جو دنیا کا چکر لگاتا ہے اس کو 1 سال لگتا ہے وہ چکر پورا کرنے میں، 365 دن 356 ڈیز اس کو لگتے ہیں دنیا کا چکر لگانے میں، لیکن چاند اس کو 28 دن میں پار کر لیتا ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ کہ چاند دھرتی سے قریب ہوتا ہے، دھرتی سے قریب رہنے کی وجہ سے جلد سے وہ سفر کر لے گا، لیکن سورج دھرتی سے دور ہوتا ہے، اس کا دھرتی سے دور ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اس کا چکر بھی بڑا ہوگا، اس لیے اس کو 1 سال لگتے ہیں، اور چاند 28 دن کے اندر یہ سائیکل اپنی پوری کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں دن کی، نہار تو ایک کھانا اس سے مشہور ہے، نہاری، یہ بھی نہار ہی سے نکلا ہے۔ یہ جو مغل لوگ ہوتے تھے یہ نہاری بہت زیادہ کھاتے تھے، اس کا نام انہوں نے نہاری اسی لیے رکھ دیا تھا کیونکہ وہ کھاتے تھے اس کو صبح کے وقت۔ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہاں نہار کا ترجمہ صبح سے ہوتا ہے۔ نہار دراصل کہتے ہیں صبح سے لے کر غروب تک کا جو وقت ہوتا ہے نا اس کو نہار کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں دن کی قسم کھاتا ہوں، لیکن یہ دن کا کوئی بھی حصہ نہیں بلکہ دن کا وہ حصہ جب وہ سورج کا جلوہ بالکل دکھاوے، دن کا وہ حصہ جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے وہ ہے یہی 10 سے 11 بجے کا وقت، جب سورج بالکل چمک دمک اپنی کمال درجے پر ظاہر کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی قسم کھاتے ہیں جب وہ سورج کو چھپا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی جو رات کی قسم کھائی گئی تو اس سے مراد بھی کوئی معمولی وقت نہیں، اس سے مراد رات کا وہ حصہ ہے جو وہ سورج کو بالکل چھپا دے، اور یہ وقت جو ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے کہ سورج کی کوئی بھی روشنی آسمان پر نظر نہیں آتی، نہ سرخی کے اندر نظر آتی ہے نہ سفیدی کی شکل میں اندر نظر آتی ہے، بالکل گھپ اندھیرا جسے کہتے ہیں، اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اب کیوں اللہ ان کی قسم کھا رہے ہیں اس کی وجہ میں آگے بیان کروں گا، لیکن رات کے بارے میں تفسیر ابن کثیر کے اندر بقیہ کے حوالے سے ایک بہت عمدہ بات حدیث کی شکل میں تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر دمشقی نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء اللیل، جب رات آ جاتی ہے قال الرب، تو پالنہار کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے غشا عبادی خلق العظیم، میری ایک بہت بڑی مخلوق نے میرے بندوں کو گھیر لیا ہے، ایک بڑی مخلوق میری ایسی ہے کہ اس وقت کے اندر وہ میرے بندوں پر چھا گئی ہے، اس سے مراد رات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حقیقت بیان کرتے ہیں فَاللَّيْلُ يَهَابُهُ، رات سے تو ان کو ڈر لگتا ہے، پہلے زمانے کے اندر لائٹ وغیرہ ہوتی نہیں تھی تو رات کے وقت سب گھر سمیٹ بھی ہو جاتے تھے، تو رات سے لوگوں کو ڈر لگتا تھا، بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، واقعتاً اگر لائٹ وغیرہ نہ ہو تو آدمی کو رات سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں افسوس کہ میرے بندے رات سے ڈرتے ہیں، وَالَّذِي خَلَقَهُ أَحَقُّ أَن يُهَابُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات سے تو ان کو ڈر لگتا ہے، افسوس وہ جس نے رات کو پیدا کیا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں۔ لیکن لوگ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں سب سے زیادہ رات کے وقت، سب سے زیادہ رات کے وقت تنہائیوں کے اندر گناہ ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر دوسری آیتوں کے اندر ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تمہارا پروردگار اس طرح تمہیں دیکھ رہا ہے جس طرح ایک شکاری جانور اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، رات اور خلوت کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ قسم کھاتے ہیں آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، آسمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک زبردست شہکار ہے۔ پھر زمین کی قسم کھائی جس نے اس کو بچھایا، اور پھر اللہ نے قسم کھائی جان کی، انسان کے اندر جو جان ہوتی ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی، اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی جان کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک بنایا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو شکل دی، اس کو صورت سے نوازا، اس کے اعضاء ٹھیک ٹھاک بنائے، ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ کو بڑا تو ایک ہاتھ کو چھوٹا، ایک پاؤں بڑا تو ایک پاؤں چھوٹا، آنکھ وغیرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے نہایت اعتدال کے ساتھ بندوں کے اندر رکھی کہ واقعتاً جب آدمی اپنی صورت آئینے کے اندر دیکھتا ہے تو اس کو فخر ہوتا ہے، حالانکہ اے انسان تو نے تھوڑی شکل تھوڑی بنائی، تو نے تیری شکل نہیں بنائی، تیری شکل بنانے والا اللہ، لیکن پھر بھی تو اپنی شکل و صورت پر فخر کرتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ تیری شکل صورت جو اللہ نے بنائی ہے نا وہ بہت زبردست طریقے سے اللہ نے بنائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو،
حق بات قبول کرنے کی صلاحیت دی ہے. کوئی بھی آدمی فطرتاً ٹیڑھا نہیں ہوتا. کچھ لمحہ اور کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، پھر کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں کافر قسم کے کہ جب تم ان کو بات سمجھاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں. لیکن پہلے ایسے یہ نہیں تھے. ایک زمانہ ہر انسان پر ایسا آتا ہے کہ وہ پھر ڈھیٹ بن جاتا ہے. ایکسپیرینس زیادہ زندگی کے ساتھ اس کا ہوتا ہے تو پھر وہ جلدی باتوں کو قبول نہیں کرتا. حالانکہ آدمی کی صلاحیت یہ ہے کہ اللہ نے ہر آدمی کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ حق بات کو قبول کر سکتا ہے. حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہر انسان کے اندر ہے. وما سواہا سے اللہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ اے انسان، میں خود اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں جس نے تیری جان کو ٹھیک ٹھاک بنایا. پھر اس جان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں القاء فرمائی. ایک بات تو بری بات ہے، انسان کی جان کے اندر جو خیالات اس کو آتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، لیکن ہر وقت اچھے خیالات نہیں آئیں گے. کبھی کبھی گناہ کے خیالات بھی آدمی کو آتے ہیں، نہ کبھی کبھی نیکی کے خیالات بھی آدمی کو آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جان کو اس طرح بنایا کہ اس کے اندر ہر طرح کا خیال ہے. بری باتوں کا خیال بھی آتا ہے، اچھی باتوں کا خیال بھی آتا ہے. کبھی اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نمازیں ادا کروں، تہجد کے لیے بیدار ہوں، قرآن وغیرہ تلاوت کروں، لوگوں کو حق بات کی طرف دعوت دوں. کبھی نیکی کا جذبہ اس کے اندر آتا ہے، صدقہ کرنے کی رغبت اس کے دل کے اندر آتی ہے. لیکن کبھی کبھی گناہ کا مزاج بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، کبھی گناہ کرنے کا جی لگتا ہے. تو آدمی بننے کے لیے ایک شرط ہے کہ ہر وقت اس کو اچھے خیال نہیں آئیں گے. بسا اوقات کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوس ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں. تو گندے خیالات آنا یہ تو انسان ہونے کی دلیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ گندے گندے خیال تم کو آتے ہیں، یہ انسان اور مسلمان بننے کی ایک دلیل ہے. لیکن پھر تمہیں یہ کرنا ہے کہ ان گندے خیالوں کو دبانا ہے، ان پر عمل نہیں کرنا، اور جو اچھے خیالات ہیں ان پر عمل کرنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو سنوارا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے نفس کو گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسا دیا. سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی والسماء وما بناہا سے لے کر ونفس وما سواہا یہاں تک جن چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں وہ مخلوق ہے، نے پھر اپنی قسم بعد میں کھا رہے ہیں. یعنی قسم ہے آسمان کی اور پھر اس کی جس نے اس کو بنایا. یعنی پہلے مخلوق کی قسم کھائی نے پھر خالق کی قسم کھائی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے قسم خالق کی ہو پھر مخلوق کی ہو، کہ خالق کا درجہ مخلوق سے بڑا ہوا ہے. لیکن کیوں اللہ نے یہ ایک انوکھا اور ایک عجیب و غریب منہج اختیار کیا کہ پہلے مخلوق کی قسم کھائی نے پھر خالق کی قسم کھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو تمہارا خالق ایسا نہیں کہ تم اس کو سوچ میں لا سکو. اس کی شان بہت اونچی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے لکڑے ایک طرف آ جاوے، نے ساتوں سمندر روشنی بن جاوے، نے اس روشنی کے ذریعے سے کاغذ پر اگر تم ان لکڑوں پر جو کاغذ ان لکڑوں سے بنتے ہیں ان پر تم اللہ کی صفت لکھتے ہو جاؤ، پوری زندگی بھی اگر نکل جائے گی پھر بھی تم اللہ کی ایک صفت نہیں لکھ سکو گے. یہ اللہ کی شان ہے. تو اللہ کی شان بہت اونچی ہے، اس کو پہچاننا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں. اس لیے اللہ نے پہلے مخلوق کی قسم کھائی کہ دیکھو آسمانوں کو تو تم دیکھتے ہو، زمین پر تمہاری نظر پڑتی ہے، تمہاری خود کی جان، تمہارا جو جسم کی بناوٹ ہے اس پر تمہاری نظر ہوتی ہے. تو جب ان چیزوں پر تمہاری نظر ہوتی ہے اور ان چیزوں سے تم بخوبی واقفیت رکھتے ہو تو پھر اس کا بنانے والا میں ہوں. تو ان چیزوں کو دلیل بناؤ اور ان چیزوں سے میری راہ کی طرف آؤ تو پھر تمہیں ایک ادنا پہچان ہو جائے گی کہ میری ذات کیسی ہے. اسی لیے اللہ نے پہلے مخلوق کی قسم کھائی تاکہ یہ دلیل بنے خالق کی طرف، پھر اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی. یہ قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے واقعتاً یہ سب سے بڑا نسخہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا. قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان جس طریقے سے ایک مومن حاصل کر سکتا ہے کوئی اور طریقہ نہیں جو اللہ کی پہچان اتنی زبردست طریقے سے کرا گیا. تم دیکھو قرآن کے اندر جو انکشافات ہیں، 1400 سال پہلے ایک امی ان پڑھ پیغمبر پر یہ سب مضامین ڈالے گئے جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. لیکن آج کل کے سائنسداں بھی بالکل حیران ہیں ان قرآن انکشافات کو دیکھتے ہیں تو
مثال کے طور پر میں تمہیں چند آیتیں پیش کروں. سورہ یاسین کے اندر آیت ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت بنایا اور اس سے آگ بنائی جس کو تم سلگاتے ہو. اب ویسے تو اس کا معنی یہ کہ آگ کے درخت کاٹے جاتے ہیں اور اس سے پھر تم آگ سلگاتے ہو, ایندھن کے طور پر اس کا استعمال کرتے ہو. لیکن ایک معنی اس کا انجینئر شبیر حیدری صاحب نے اپنی کتاب قرآن سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ واقعتاً تم دیکھو تو یہ سبز درخت جو ہوتے ہیں نا, یہ اپنے اندر سے آکسیجن نکالتے ہیں باہر. سانس لینے کا جو ہوتا ہے اس کو آکسیجن کہتے ہیں. یہ سبز درخت آکسیجن نکالتے ہیں. اور آج سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ آگ جلانے کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہے. آکسیجن جہاں پر نہیں ہوگا نا وہاں آگ جلے گی بھی نہیں. اسی لیے تم جاؤ اسپیس میں, چاند وغیرہ پر چلے جاؤ, وہاں پر کوئی ایک تصویر بھی تمہیں ایسی ملے گی نہیں جہاں آگ جل رہی ہے, کیونکہ وہاں آگ جل ہی نہیں سکتی. اس کے لیے آکسیجن کا ہونا اور سانس کا ہونا ضروری ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کر دی ایک ایسے نبی کو جو بالکل ان پڑھ تھا, کچھ آتا نہیں. قرآن کے اندر سورہ زمر کے اندر ہے یکور اللیل والنہار, وہی ہے جو رات کو دن پر لپیٹتا ہے. یکور لپیٹنے کو کہتے ہیں. اور تم لوگ جانتے ہوگے کہ صافہ وغیرہ لپیٹا جاتا ہے, گول چیز ہوگی اس کو لپیٹا جائے گا. اس سے اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ رات کو اللہ دن پر لپیٹتا ہے. معلوم ہوا دن جس کائنات میں ہے وہ خود بھی گول ہے, تبھی تم اس پر لپیٹ سکو گے. تو آج سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے, حالانکہ آج کے زمانے میں لوگ اس بات کے قائل ہے کہ زمین دھرتی جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہے, لیکن سائنس یہ بات ثابت کرتا ہے کہ دھرتی کی شکل گول ہے. 1400 سال پہلے جب کچھ ایسی ٹیکنالوجی وغیرہ تھی بھی نہیں, ایک ناامی اور امی پیغمبر نے یہ سب کس طرح بتایا. اللہ کی پہچان ہوتی ہے یا نہیں؟ زبردست طریقے سے ہوتی ہے. اسی کے اندر ایک آیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی, وہ آیت یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے, اللہ کی جانب سے ایک سچا پکا وعدہ ہے تمہیں یہ کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تمہیں زمین کے اندر جانشین اور خلیفہ بنائے گا, تمہیں خلافت کی ذمہ داری اللہ دے گا. اگرچہ اب موقع ایسا ہے کہ تم پر ظلم ہو رہے ہیں, لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا تمہارے پاؤں تلے ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی تھی جب ایمان والوں نے ہجرت کر لی تھی تب, اور ہر وقت ان کو یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں یہودی ہم پر حملہ نہ کر لیں, کہیں مشرکین ہم پر حملہ آور نہ ہو جاویں, ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا. لیکن اس وقت ایمان والوں کو اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ ابھی اگرچہ تم پر ظلم ہو رہے لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تمہیں خلافت دے گا. اسی طرح یہ جو پیشین گوئی یہ حرف بحرف صادق ہوئی, ورنہ کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ مظلوم ہونے کی حالت میں اللہ اتنا بڑا وعدہ کرے کہ یہ خلیفہ بنے گا, پوری دنیا اس کے قبضے میں آ جائے گی. لیکن نہیں, اللہ نے چونکہ وعدہ کیا تو یہ حرف بحرف صادق ہوئی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ایک آیت نازل فرمائی. آیت کے اندر ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ. یہودیوں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ یہودی جہاں کہیں بھی جائیں گے نا ان پر ذلت ہی چھائی ہوئی ہوگی, جہاں کہیں بھی ان کا جانا ہوگا ان پر ذلت ہی ہوگی. تو تم تاریخ وغیرہ کو دیکھو, اللہ نے یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی ایک ایسے پیغمبر کو جو ان پڑھ تھا, لیکن آج تاریخ وغیرہ تم دیکھو تو یہودیوں سے زیادہ ذلیل قوم کوئی قوم نہیں, کوئی قوم ان سے زیادہ ذلیل نہیں. تم دیکھو تو گرناڈا کے جو میسیکار ہوا تھا اس کے اندر یہودیوں کی کس طرح پٹائی ہوئی. دا میسیکار آف 1391 کے اندر یہودیوں کی کس طرح ذلتی ہوئی, رشیا کی جانب سے ان کو کتنا حیران کیا گیا. اور پھر ابھی یہ جو فٹ بال کا ورلڈ کپ تھا اس کے اندر قطر کے اندر بھی ان کے جو رپورٹر تھے ان کے ساتھ کیسا بدسلوکی والا معاملہ عرب لوگوں نے کیا. واقعتاً اس قرآن کے اندر 1400 سال پہلے یہ بات تھی کہ یہودی جہاں کہیں بھی جائیں گے ان پر ذلتی کا دھبا اللہ کی طرف سے ہے, ذلتی کا دھبا ان پر اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے تو یہ ہوا کہ جو ہولوکاسٹ ہوا تھا نازیوں کی طرف سے, ہٹلر وغیرہ نے,
اعلان کیا تھا یہودیوں کو قتل کرنے کا، تو اس نے 6 ملین یہودیوں کو قتل کیا، 10 سال میں نہیں، 1941 سے لے کر 1945، یعنی 5 سال کے اندر اس نے 6 ملین یہودیوں کو قتل کیا۔ تو یہ سب تاریخ وغیرہ کے اندر ابھی ابھی ثابت ہوا ہے، قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی تھی، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اب اگر ایسا لگتا بھی ہو کہ اسرائیل ان کے قبضے میں آ چکا ہے، یہ لوگ تو بڑے طاقتور ہیں، دیکھو تو صحیح کتنا ظلم کرنے یہ مسلمان بھائیوں پر، لیکن یہ ظلم بھی جو ہو رہا ہے تو یہ اپنی طاقت کی وجہ سے یہ لوگ نہیں کر رہے، ان کا جو یہ تو مرہون منت ہے، ان کو جو طاقت دی گئی ہے وہ دوسرے نیشنز کی طرف ان کو دی گئی ہے، USA وغیرہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تبھی تو یہ اتنا سب ظلم کر سکتے ہیں، ورنہ اگر یہ طاقت بھی ہٹ جاوے نا تو عرب لوگ ان کو کھا جاوے۔ لیبنان ہے، سعودی عربیہ ہے، افغانستان ہے، بلوچستان ہے، یہ سب لوگ ان کو چھوڑے نہیں، لیکن ان کے پیچھے طاقتیں کچھ ایسی لگی ہوئی ہے۔ دراصل سلطان عبد الحمید کے زمانے کی بات ہے، خلیفہ تھے مسلمانوں کے سب سے آخری خلیفہ، ان کے زمانے میں تیودر ہرزل اسرائیل بنانے والا جو تھا نا سب سے پہلا، اس کا نام ہے تیودر ہرزل۔ 1897 کے اندر اس نے سلطان عبد الحمید سے درخواست بھیجی، اس وقت ترکی کے ہاتھ میں فلسطین تھا، اوٹومن امپائر کے تحت۔ اس نے خط کے اندر اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ ایک چھوٹا سا حصہ مجھے مل جاوے، میں خریدتا ہوں وہ حصہ، ایک چھوٹا سا حصہ مجھے مل جاوے جہاں پر یہودیوں کی آبادی ہو سکے۔ دیکھو کتنا ذلیل کیا جا رہا ہے ان کو، لہٰذا آپ چھوٹا سا حصہ دے دو تو ہم وہاں پر رہنے لگیں اور سلطانی خلافت پر جو قرضہ ہیں نا وہ ہم ادا کر دیں گے۔ یہ بات اس نے کہی تھی تو سلطان عبد الحمید نے قطعاً منع کر دیا تھا کہ ہرگز ایک حصہ بھی تمہیں ملے گا نہیں، اگرچہ تم ہمارا قرضہ اتارنے کی پیشکش ہمارے سامنے کرو، ایک حصہ بھی دوں گا نہیں، اس لیے کہ تم اس حصے کو لے کر ایک اسلامی سلطنت کو ختم کر کے یہودی سلطنت کو یہاں پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ورلڈ وار 1 کے اندر 1917 کے اندر ان کو شکست ہوئی، برٹن لوگوں نے ہرایا اوٹومن امپائر کو، خلافت کو ختم کر دیا گیا، تو اس وقت فلسطین ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس وقت سلطان عبد الحمید نے کہا تھا کہ اگر فلسطین ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا نا تو اتنا خون بہے گا، اتنا خون بہے گا، اتنا خون بہے گا کہ قیامت کے دن تک یہ کبھی خون رکنے والا نہیں۔ اب دا مینڈیٹ آف فلسطین کے تحت برٹن لوگوں کا قبضہ فلسطین پر ہو گیا، نے اپنی من مانی فیصلے اس نے چالو کر دیے، شروع کر دیے، اور اس نے اسرائیلی لوگوں کو وعدہ کر دیا، یہودیوں کو وعدہ کیا کہ تمہارے لیے ایک الگ سے دیش فلسطین کے اندر بنے گا۔ حالانکہ یہ اس کی زمین نہیں تھی، یہ تو عربوں کی زمین تھی، لیکن یہ برٹن اپنی طرف سے فیصلہ کر رہا تھا۔ جس طرح انڈیا کے اندر اس نے خوب ظلم کیا، اسی طرح پوری دنیا کے ہر خطے کے اندر برٹن لوگوں کا ظلم مشہور ہے۔ تو ان لوگوں نے اس طرح عرب لوگوں کو پوچھے بغیر عرب لوگوں کی زمین اسرائیلیوں کو دے دی۔ اتنا چھوٹا سا حصہ تھا پہلے اسرائیل کا، لیکن اتنا چھوٹا سا حصہ تھا، لیکن اس کے بعد ہوا ہٹلر کا حملہ۔ ہٹلر کا حملہ جو 1941 سے 1945 تک ہوا، اتنا سخت ہوا کہ یہود لوگ بالکل تھر تھراتے ہو گئے، دگمگا گئی بالکل، اور سب نے ہجرتیں شروع کر دی فلسطین کی طرف۔ فلسطین کی طرف سب کا ہجرت کرنا تھا کہ اتنے چھوٹے سے علاقے کے اندر اتنے سب یہودی جمع ہو گئے۔ برٹن لوگ جو مائیگریشن کی اجازت دے رہے تھے، ہجرت کی اجازت دے رہے تھے، ان سے یہ معاملہ بالکل پاور کے باہر چلا گیا۔ ان کی قدرت نہیں تھی کہ اب اتنے سب لوگوں کو وہ روک سکے، تو اس نے اس دیش کی رکھوالی کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ اب اسرائیل جو تھا اس طرح بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس کے جو فوجی لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک فوجی وہ کہتا ہے، اس کو پوچھا گیا کہ کتنے فلسطینیوں کو تو نے مارا، کتنے مسلمانوں کو تو نے قتل کیا، تو ہنستا ہے وہ، اتنا ہنستا ہے باقاعدہ ویڈیو میں، اتنا ہنستا ہے وہ کہ روتا ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اتنے سب مسلمانوں کو قتل کیا کہ میں گن نہیں سکتا۔ میرے پاس ایک مشین گن ہوتی تھی، اس مشین گن کے اندر 250 بلٹ ہوتی تھی، میں اس کو چلاتا جاتا تھا اور دیکھتا نہیں تھا کتنے مسلمانوں کو میں قتل کر رہا ہوں۔ تو یہ تھی ہسٹوری کہ خود علاقہ تھا فلسطینیوں کا، لیکن اسرائیلی لوگ اس کو ناحق طریقے سے آگے بڑھاتے گئے۔ ان کی جو حکومتیں ہیں، ان کے جو پراپرٹی ہے، اس پر یہ ناحق طریقے سے قبضہ کر
کرنا انہوں نے شروع کیا. اب جب ریٹیلیٹ ہوتا ہے حماس کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے، جب ریٹیلیشن ہوتا ہے اور حملہ ہوتا ہے اسرائیل پر، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم ظالم اور یہ لوگ مظلوم. اخبار بڑی پڑی ہوئی ہے نہ. ہمارا دیش کا جو پرمکھ ہے وہ بھی اسی چیز کو سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ زمین جو تھی وہ فلسطینیوں کی تھی. تم کسی کا گھر لے لو، اس کے ماں باپ کو قتل کر ڈالو، نہ بیسمنٹ کے اندر اس کو تم بالکل بند کر دو، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ لڑے گا نہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا. ارے وہ لڑے گا، نکلے گا تو لڑے گا نہیں. اپنا زمین اس کی حصہ تم نے لیا ہے، اس کے گھر والوں کو تو نے مارا ہے. تو حماس نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے وہ دفاع کے اندر ریٹیلیٹ کیا. لیکن یہاں پر دراصل حملہ کرنا تھا غزہ پر ان کو، اور الزام ڈالنا تھا مسلمانوں پر. اس لیے جو نیوز کی جو خبریں ہیں برائے کرم اس کا تو مطالعہ ہرگز نہ ہو. آدمی ہرگز ان لوگ کو نہ دیکھے، اس سے کہ یہ لوگ وہی بات آگے تمہیں دکھاتے ہیں جو دکھانا ان کو منظور ہوتا ہے. ورنہ یہاں پر حقیقت میں ظالم اسرائیلی لوگ ہیں اور مظلوم مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے. اور یہ جو دراصل تفسیر کا مضمون یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا رہے ہیں پہلے اور پھر اپنی قسم کھا رہے ہیں بعد میں، تاکہ مخلوق دلیل بنے خالق کو پہچاننے کے لیے. تو قرآن کے اندر اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ مسلمانوں کو خلیفہ بنائے گا، خلافت ان کے ذمے دے گا نہیں، یہودیوں پر اللہ ضدت کا دھبا ڈالے گا. تو آج تک حرف بحرف یہ پیشین گوئی صادق آ رہی ہے. معلوم ہوا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف آدمی بڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اس کے دل کے اندر آتی ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان دل کے اندر آتی ہے تو وہ ہرگز وہ کام کرتا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے منع کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. من چاہی زندگی گزارنا چھوڑتا ہے اور رب چاہی زندگی اپناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، ریاہ کار ہیں، سیاہ کار ہیں. اے اللہ پورے عالم میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں. اے اللہ کھانے والا جس طرح پیالے کی طرف لپک کر جس طرح کھانے کو کھاتا ہے مولا کریم، مسلمانوں پر اسی طرح ظلم ہو رہے ہیں. پانی بند کر دیا ہے مولا، ٹیکنالوجی وغیرہ الیکٹریسٹی وغیرہ بند کر دی ہے. اے اللہ فلسطینیوں کے مسلمانوں پر مولا کریم تو فضل فرما. اے اللہ ان پر رحم فرما. مولا کریم ویسے تو یہ فرض ہمیں نبھانا تھا مولا کریم، لیکن ہم اس میں کامل نہ ہو سکے، ہم سے کوتاہیاں ہوئی. ہم مولا کریم اے سیوں کے اندر بیٹھ کر اور مولا کریم گھر کے اندر بیٹھ کر سب ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن مولا کریم وہاں جا کر ان کی مدد کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی. اے اللہ ان کی مدد فرما. ہم سے دیکھا نہیں جاتا مولا کریم، ہم سے دیکھا نہیں جاتا. اے اللہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے. اے اللہ ان کی خوب مدد فرما مولا کریم، خوب مدد فرما. اسرائیل کے ہاتھ کو روک دے، اس کو ختم فرما، اس کو شکست دے مولا کریم. اس کو آگے مت بڑھنے دینا مولا کریم، ورنہ کہیں مسجد اقصیٰ پر یہ لوگ حملہ نہ کر دے مولا کریم. صلاح الدین ایوبی نے بہت قربانیاں دی، سلطان عبدالحمید نے بہت قربانیاں دی. اے اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع مت ہونے دینا. اور مولا کریم فلسطین کے اندر ہمارا حصہ بھی لگا دے. اے اللہ ان کی خوب مدد فرما، خوب مدد فرما، خوب مدد فرما. اور اسرائیل کو مولا کریم مکمل طریقے سے شکست دے. جہاں کہیں بھی مسلمان مولا کریم مظلوم ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما. جہاں کہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ظلم کے ہاتھ سے ان کو روک دے اور ان کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے اللہ اس کا ثواب اہل فلسطین کو پہنچا دے مولا کریم. اس کا ثواب مسلمان کے ہر فرد کو پہنچا دے. اے اللہ قرآنی انوارات کا سچا پکا عاشق ہمیں بھی بنا مولا کریم. جو غیر مذہب ہیں ان کو بھی بنا. اے اللہ اس کے انوارات ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما دے. اس سلسلے کو خوب فروغ عطا فرما مولا کریم. جو بیٹھنے والے ہیں ان کی ہر حاجت تمنا وغیرہ کو پوری فرما مولا کریم. جو تفسیر ہوئی اس کو خوب قبول فرما، اس کو رد مت کرنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.